بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک نہایت حساس مگر ضروری موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو کہ زندگی کے سب سے حسین دور میں ہے، آخر کیوں اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے؟ آج ہم دیکھیں گے کہ میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور ہم اس رجحان کو کیسے روک سکتے ہیں۔ اصل وجوہات: ڈپریشن دنیا بھر میں خودکشی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دماغ میں موجود سیروٹونن اور ڈوپامین جیسے کیمیکلز کا توازن بگڑنے سے انسان اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ خوشی محسوس نہیں کر پاتا، نہ مستقبل کا کوئی راستہ دیکھ پاتا ہے۔ امتحانات میں ناکامی، نوکری کا دباؤ یا خاندانی پریشانیاں نوجوانوں کو شدید ذہنی دباؤ میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ دباؤ کبھی کبھار اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کو زندگی کا بوجھ ناقابل برداشت لگنے لگتا ہے۔ آج کے نوجوان اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کی لائف سٹائل سے کرتے ہیں۔ انسٹاگرام اور فیس بک پر نظر آنے والی کامیابیاں حقیقت نہیں ہوتی، مگر نوجوان اپنی ناکامی کو سچ مان لیتے ہیں۔ یہ احساس کمتری نہیں، اندر سے توڑ دیتی ہے۔ شیزوفرینیا، بائی پولر ڈس آرڈر یا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرز والے افراد میں خودکشی کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ آئس، ہیروئن اور دیگر منشیات دماغ کو کمزور کر دیتی ہیں۔ نشہ وقتی سکون دیتا ہے، لیکن مستقل طور پر انسان کو خودکشی کے قریب کر دیتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی وضاحت: سائنسدانوں نے دماغی اسکینز سے یہ بات ثابت کی ہے کہ خودکشی کرنے والے افراد کے دماغ کا وہ حصہ جو فیصلہ کرنے کے لیے ذمہ دار ہے، صحیح کام نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ دماغی کیمیکلز کا عدم توازن انسان کے خیالات کو کنٹرول نہیں کرنے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے افراد کو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھی بڑی لگتی ہیں۔ بچاؤ: اگر کوئی نوجوان بار بار موت یا مایوسی کی بات کرے، انتہائی اختیار کرے یا اچانک رویہ بدل جائے تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ فوری طور پر اس سے بات کریں اور اس کے احساسات کو سنیں۔ والدین کا نرم رویہ اور توجہ سب سے بڑی دوا ہے۔ نوجوان کو یہ احساس دلائیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر مثبت مواد کو فروغ دیا جائے۔ نماز، دعا اور ذکر دل کو سکون دیتے ہیں۔ نشہ وقتی سکون دیتا ہے، مگر مستقل طور پر دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے آگاہی اور بحالی مراکز کی ضرورت ہے۔ ایک ماہر نفسیات مریض سے بات چیت کر کے اس کے خیالات اور احساسات کو سمجھتا ہے۔ اس کے ذریعے منفی سوچ کو مثبت سوچ میں بدلا جاتا ہے۔ ایسے نوجوان جو ایک جیسے مسائل کا شکار ہوں، انہیں اکٹھا بٹھا کر گروپ میں بات چیت کروائی جاتی ہے۔ اس سے احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں، دوسرے بھی میری طرح ہیں۔ بعض اوقات مسئلہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں والدین اور بہن بھائیوں کے تعلقات بہتر بنانے پر کام کیا جاتا ہے۔ اس میں ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ادویات دی جا سکتی ہیں۔ یہ دماغی کیمیکلز کو متوازن کر کے مریض کے مزاج کو بہتر کرتے ہیں۔ بچاؤ کا پہلا قدم ہے مایوسی کو پہچاننا، پھر خاندانی تعاون، ذہنی سہارا اور ماہرین نفسیات سے مدد لینا۔ خودکشی کوئی حل نہیں، یہ صرف لمحاتی فیصلہ ہوتا ہے، مگر اس کے اثرات ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جانے والے خاندان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح وقت پر علاج، محبت اور تعاون انسان کو زندگی کی طرف واپس لا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔